اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ایسی مسٹیک کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور سکھائیں گے کہ ہم نے ان الفاظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے۔ یہ گول دائرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اکثر جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہم اس الف کو ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو سیکھنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے پارہ کا نام اور سورہ کا نام بھی ضرور بتلائیں گے تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ الف مدہ یعنی الف خالی جو ہوتا ہے، یہ الف مدہ کب ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے یہاں پر واو ہے تو واو پر ہے زبر، اور اس کے بعد ہے الف خالی، یہ الف مدہ ہوگا، اور اس الف کی وجہ سے ہم نے اس واو کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اور اس لفظ کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، اموال الناس، یہاں نون کو بھی کھینچیں گے۔ نون کو بھی ہم اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسی طرح واو ہے، واو کے اوپر بھی زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے، تو کیا یہاں بھی ہم نے اس واو کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے یا نہیں؟ تو یہاں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جہاں پر بھی الف خالی ہوگا اور اس الف خالی کے اوپر یہ گول دائرہ سا لگا ہوا ہوگا، وہاں ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دینی ہے، یعنی اب ہم نے واو کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کرنا، کیونکہ اس کی الف مدہ والی جو ویلیو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے گول دائرہ لگا کر۔ تو اب یہاں ہم اس واو کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ یہاں پر مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ اس الف کی وجہ سے واو کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، جو کہ مجہول طریقہ ہے، اس طرح سے مربل یربوا، تو یہ مجہول طریقہ ہوگا۔ یہاں پر ہم نے واو کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے کیونکہ الف خالی کے اوپر گول دائرہ لگا دیا گیا ہے۔ اب ہم اس لفظ کی تلاوت اس طرح سے کریں گے، مربل یربوا، یربو فی اموال الناس۔ ہم اس واو کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں نون کو اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، لیکن یہاں پر ہم نے واو کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا۔ دوبارہ پھر اس آیت ربل یربو فی اموال الناس، یہ سورۃ الروم ہے اور پارہ نمبر 21 ہے اور اس کی آیت نمبر 39 تھی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 38 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ نون مشدد ہے، یعنی اس کے اوپر ہے زبر، اور اس کے بعد الف خالی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی گول دائرہ لگایا گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو جو ہے وہ نہیں دینی۔ اب یہاں پر بھی ہم نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے، لیکن اگر ہم نے یہاں اس نون کو کھینچ کر ادا کیا تو یہ مجہول طریقہ ہوگا۔ ہم نے درست ادائیگی اس طرح سے کرنی ہے کہ نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے، لیکن واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ تو آپ لوگوں نے یہ دوسری مثال دیکھی کہ جہاں پر الف کے اوپر گول دائرہ تھا، تو یہاں پر بھی ہم نے نون کو بغیر کھینچے ادا کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی گول دائرہ لگا کر ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دینی۔ اب ہم اس کی تیسری مثال دیکھیں گے۔ اب اسی طرح آپ لوگ یہاں پر سورۃ الحشر اور یہ پارہ نمبر ہے 28 اور اس کی آیت نمبر آپ 13 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اس آیت کے شروع والا ہی لفظ آپ دیکھیں کہ لام ہے، اور لام کے بعد ہے الف خالی،
اور اس الف خالی کے اوپر بھی گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے لام کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے۔ یہاں پر مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ لام کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اس چیز کا، اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گول دائرہ کیوں لگایا گیا ہے۔ مجہول ادائیگی اس طرح سے کی جاتی ہے لا انتم، تو یہاں لام کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، جو کہ مجہول طریقہ ہے۔ درست ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، لام زبر لا، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، لام الف زبر لا اس طرح سے بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھیں گے لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لا انتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ۔ تو آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ کہیں بھی قرآن مجید میں الف خالی کے اوپر جب گول دائرہ آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دینی ہے۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کی طرف آپ لوگوں کی نشاندہی کرنا، اس لفظ کی ادائیگی کو سکھانا بھی اور آپ لوگوں کے لیے سیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہاں دیکھیں کہ یہاں بھی نون کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ بن رہا ہے، لیکن یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے۔ قرآن مجید کا یہ واحد لفظ ہے کہ جہاں الف مدہ یہ الف بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس لفظ کو ہر جگہ پہ آنا ہی تلاوت کرنا ہے، یعنی نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے، اگرچہ یہاں الف کے اوپر گول دائرہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے۔ یہ سورۃ الکافرون ہے اور یہاں بھی یہ لفظ بغیر کھینچے ہی ادا کیا جائے گا۔ وَلَا أَنَا، یعنی نون کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، قرآن مجید کا یہ واحد لفظ ہے کہ جہاں پر ہم نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے۔ یہ لفظ بھی قرآن مجید میں 12 جگہ پر آیا ہے، تو ہر جگہ پہ ہم نے نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے۔ وَلَا أَنَا، وَلَا أَنَا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ تجوید کے متعلق کسی بھی سوال کا جواب چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر اس سوال کا جواب دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کو مشکل پیش آتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔